اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلام نے اپنے ابتدا کے آغاز کے زمانے ہی سے، جبکہ اس کا آغاز انتہائی غریبانہ اور مظلومانہ تھا، سب سے سخت وقت مسلمانوں نے مکہ میں گزارا، جہاں پہ کفار قریش کے مظالم نے مسلمانوں کے لیے انتہائی زندگی کو دشوار بنا دیا تھا، اور اسلام کے پنپنے اور پرورش پانے کے امکانات بہت ہی کم تھے، اور چند افراد جو مسلمان ہوئے تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے کس قدر مکی زندگی میں مشقتیں اور تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ مولا متقیان جو بلاغہ میں فرماتے ہیں کہ اسلام کی ابتدا وہ وقت ہے کہ جب پیغمبر مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے تو کل آپ کے ساتھ نماز پڑھنے والے 2 افراد تھے، جن میں ایک خاتون اور دوسرا ایک بچہ جو کہ میں تھا، یعنی خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے پیچھے جناب خدیجہ الکبریٰ اقتدا کرتی ہیں، اور امام علی علیہ السلام جو اس وقت ایک بچے تھے، کم سن تھے۔ یہ 3 افراد، یعنی اسلام کی ابتدا مکہ میں 3 افراد پر مشتمل ہے، اور 3 افراد سے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو کس قدر غریبانہ اور مظلومانہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہوتا ہے اسے کفار کے مظالم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اسلام نے اپنے اس سخت ترین دور میں اپنے روشن مستقبل، شان و شوکت والے مستقبل اور مومنین کے راحت اور فتح اور نصرت کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اپنے دین نے اپنے ان ابتدائی ایام میں ہی اپنے خود پر ایمان لانے والے اس دین میں داخل ہونے والوں کے لیے بشارت اور نوید پہلے دن ہی سے انہیں دی ہے، اور امیدوار کیا ہے کہ یہ دن گزر جائیں گے اور سختی برطرف ہوگی۔ لہٰذا ایک مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے قرآن مجید جو کہ لاریب کتاب ہے، پروردگار کا کلام ہے، پروردگار نے اس کتاب میں جتنے بھی وعدے کیے ہیں مومنین کی فتح اور نصرت کے، جتنے بھی وعدے کیے ہیں اپنے دین کے غلبے اور اپنے دین کے تمام ادیان پر فتح کے، اور اسی طرح سے مومنین کے لیے ان کے پسندیدہ دین کی حکومت کے تمام الہی وعدے در حقیقت جہاں دین اسلام کی شوکت اور مومنین کے عزت اور وقار کے مستقبل کو بیان کرتے ہیں، وہیں پر یہ بات یہ ذہن میں رہے کہ خدا کے ان وعدوں کو محقق کرنے والی شخصیت امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ہے، لہذا بہت اہم ہے، لہذا لازم ہے کہ جب ہم انتظار کی گفتگو کریں تو انتظار کے موضوع میں ایک اہم ترین حصہ قرآنی آیات کا ہے، ان آیات کا جائزہ لیں جو ہمیں امیدوار کرتی ہیں، جو ہمیں یہ بشارت دیتی ہیں کہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا نہ صرف یہ کہ وجود ہے، بلکہ خدا کے کون کون سے وعدے آپ کے وجود مبارک سے پورے ہوں گے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے دیگر ادیان پر غلبے کا وعدہ کیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی وہ خدا جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ لیظہرہ ظاہر کر دے، غالب کر دے اس دین کو تمام دیگر ادیان پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناپسند اور ناگوار کی ہے۔ جبکہ اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
خدا کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا، خدا ان کے اس ارادے کو پورا نہیں ہونے دے گا، خدا اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے یہ بات کافروں کو ناگوار ہی گزرے۔ یہاں پر نور سے مراد، چاہے مفسرین نے نور، کیونکہ خود قرآن مجید کو نور کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یاد کیا، اپنے پیغمبر کے وجود کو نور کے نام سے یاد کیا ہے، اور اپنے پیغمبر کے وسیع کو نور کے نام سے یاد کیا ہے، لہٰذا کوئی بھی یہ تینوں ہی مصداق اگر اکٹھے کیے جائیں تو ذات مبارک امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں جو وارث قرآن بھی ہیں، جو ناطق قرآن بھی ہے، جو مجسم قرآن ہے اور نافذ القرآن بھی ہیں۔ یریدون ان یطفئوا، وہ چاہتے ہیں۔ یہاں سیغہ اگر تھوڑی سی عربی زبان کے ساتھ آپ کو واقفیت ہو تو خود یہ سیغہ مضارع اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اسلام کے دشمن صرف زمانہ رسالت یا ایک امام حاضر کے زمانے تک ہی ان کی سازشیں، ہتھ کنڈے اور منصوبے نہیں رہے ہیں، بلکہ یہ دائماً سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا اسلام دشمنی کا، یعنی وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ نور خدا کو خاموش کر سکیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ صالحین اور نیک افراد کے ساتھ وعدہ کرتا ہے کہ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ صالحین کے ساتھ صالحین کی حکومت اور اقتدار کا وعدہ کرتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ وعدہ کرتا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور انہوں نے اعمال صالح انجام دیے ہیں۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، انہیں یقیناً زمین کا وارث اور خلیفہ اور حاکم بنائے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ ان سے پہلوں کو وارث بنایا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے یقیناً ان کے پسندیدہ دین کو تمکنت اور حکومت عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یقیناً ان کے خوف کو امن میں تبدیل کرے گا۔ کس لیے؟ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، تاکہ وہ پورے اطمینان خاطر کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس آیہ کریمہ میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اگر عربی زبان پہ تھوڑی سی توجہ کی جائے، تھوڑی سی، لا ایک تاکید ہے، نون مشدد جس نون پر تشدید ہو وہ ایک اور تاکید ہے، اور یہ ساری تاکیدیں کس لیے؟ یقیناً خداوند متعال اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اسی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا اپنے نمائندوں کی ضرور مدد کرے گا۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے ہیں اس حیات الدنیا، فی الحیات الدنیا، یعنی یہ مدد خداوند متعال فی الحیات الدنیا کی قید لگا کے بتا رہا ہے کہ خدا کی یہ مدد اور نصرت مومنین کے اس دنیا کی زندگی میں شامل حال ہوگی۔ یوم یقوم الاشہاد، جس دن گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اشہاد شاہد کی جمع ہے، اور مفسرین کے مطابق شاہد رسول اللہ اور رسول کے برحق وسیع اوصیاء ہیں، یعنی معصومین۔ جس دن معصومین اٹھ کھڑے ہوں گے، یعنی وہی زمانہ حکومت امام مہدی۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اللہ نے زبور کے بعد ذکر سے مراد، چاہے قرآن مجید کو لیں، مفسرین نے یہی بیان کیا ہے کہ بعض روایات کے مطابق ذکر سے مراد انجیل ہے، جبکہ خود قرآن مجید نے قرآن مجید کو ذکر کے نام سے یاد کیا ہے۔
یقیناً ہم نے زبور کے بعد ذکر میں لکھ دیا ہے، ذکر سے مراد خود قرآن مجید بھی ہے، ان الارض کی یقیناً زمین کے وارث ہوں گے عبادی الصالحون میرے صالح بندے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں خداوند متعال صالح افراد کی دنیا پر حکومت کا وعدہ کرتا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، یقیناً ہم نے لکھ دیا ہے زبور میں ذکر نصیحت کے بعد۔ ذکر کا لفظی مطلب تو نصیحت ہے، لیکن مفسرین کی روایات کے مطابق مفسرین نے بیان کیا ہے کہ احادیث اور روایات کی روشنی میں ذکر سے مراد توریت ہے، کہ زبور کے بعد توریت میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، یعنی خداوند متعال اپنی الہامی کتابوں میں یہ وعدہ گزشتہ انبیاء کو بھی دیتا چلا ہے، ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ یقیناً زمین کے وارث ہوں گے میرے نیک اور صالح بندے۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مستضعفین کو بشارت دیتا ہے۔ مستضعف کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ضعیف، جو کمزور، جسمانی ضعف اور کمزوری جسمانی بھی ہو سکتی ہے اور استعداد، صلاحیت اور قابلیت کی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن مستضعف کا مطلب کیا ہے؟ مستضعف ذاتاً کمزور نہیں ہے، لیکن اس طرح کے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اس طرح کا نظام اس پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ وہ کمزور ہو گیا ہے۔ جسمانی طور پر بھی کمزوری اس میں شامل ہے اور استعداد، قابلیت اور صلاحیت کے اعتبار سے کمزوری بھی شامل ہے۔ مخصوصاً مستضعف اسے کہا جاتا ہے کہ جسے صلاحیتوں کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے کمزور کر دیا جائے، جیسے کہ بنی اسرائیل اولاد انبیاء ہیں، جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، لیکن فرعون کے چنگل میں جب پھنستے ہیں اور فرعون کی غلامی اور اسیری میں قرآن مجید بنی اسرائیل کو مستضعف قرار دیتا ہے، یعنی بذات خود کمزور نہیں ہے، لیکن اس نظام نے انہیں دبوچ کر کمزور کر دیا ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَمُنَّ عَلَى وَنُرِيدُ، سورہ قصص کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں کمزور کیے گئے ہیں، مستضعف، استضعفوا، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم انہیں زمین کا امام اور پیشوا قرار دیں اور زمین کا وارث اور حاکم بنائیں۔ یہ بات معلوم ہے کہ خود بخود امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور اور حکومت سے ہر ظالم نظام کا خاتمہ ہوگا جو امتوں کو، قوموں کو اور انسانوں کے گروہوں کو ذہنی اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے اور ان کی استعداد کے لحاظ سے انہیں کمزور کر دیتا ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت نمبر 28 اور 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ، کافر کہتے ہیں کہ یہ فتح کب تمہارے نصیب ہوگی، کب تمہیں وہ فتح نصیب ہوگی کہ تم ہم سے انتقام لوگے، اپنے ان مظالم کا ہم سے بدلہ لے سکو گے یا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دو گے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون، اے رسول کہہ دیجئے، کیونکہ کافروں کو اس چیز کا بڑا انتظار ہے کہ گزشتہ انبیاء جب موت سے ڈراتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈراتے ہیں، تو کہتے ہیں متی ھذا الیوم، یہ یوم حشر کب ہوگا، یہ دن کب آئے گا۔ اسی طرح سے قرآن جب وعدہ کر رہا ہے نجعلہم ائمۃ نجعلہم الوارثین، گزشتہ تمام آیات میں اسلام کا اتنا غریبانہ طلوع اور اسلام کے دعوے اتنے بڑے ہیں کہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا، ہر ظالم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ متی ھذا الفتح، یہ فتح کب ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ یہ یوم فتح جب آئے گا تو کافروں کو ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ فتح مکہ کے موقع پر اسلام کی شان و شوکت دیکھ کر، اسلام کی قوت کو دیکھ کر خوف زدہ ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام کی زبانی طور پر کلمہ پڑھ لیا، لیکن یہاں پہ پروردگار فرما رہا ہے لا ينفع ایمانہم، اس دن انہیں یہ اپنا زبانی کلمہ پڑھنا، زبانی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی مہلت دی جائے گی۔ یہ زمانہ غیبت بہت بڑی مہلت ہے۔ اگرچہ آیات بہت سی اور بھی موجود ہیں، لیکن بہرحال لب لباب تمام آیات کا یہی ہے۔ بس اس موضوع سے متعلق قرآن کی بہت سی دیگر آیات بھی موجود ہیں، ہم نے نمونے کے طور پر چند آیات کا ذکر کیا ہے تاکہ ہماری گفتگو ادھوری نہ رہے اور کہیں پر یہ شک و شبہ پیدا نہ ہو کہ شاید جتنے بھی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نسبت گفتگو کا محور ہے وہ تمام احادیث یا روایات پر مبنی ہے، نہیں بلکہ خود امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات مبارک اور آپ کی ذات سے جڑے ہوئے تمام موضوعات، مخصوصاً حکومت امام زمان، مخصوصاً اس حکومت کے خد و خال، سب سے پہلے خدا نے ان خد و خال کا ذکر کیا، خدا نے ان اوصاف کا ذکر کیا ہے کہ اس کی الہی حکومت کیسی ہوگی۔ بس نمونے کے طور پر ہم نے چند آیات کا ذکر کیا، جبکہ اس طرح کی بہت سی آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، اور اگر ہم انہی چند آیات کو دیکھیں تو خود اگر ان آیات کا مطالعہ کریں اور تفسیر کی طرف رجوع کریں تو وہیں پر ہمیں دیگر بہت ساری آیات کی طرف ارجاع دیا گیا ہے۔ جو کوئی مطالعے کا خواہش مند ہو تو انہی چند آیات کی اگر تفسیر کی طرف رجوع کرے تو اسے اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے جس موضوع پر بہت زیادہ تکیہ کیا ہے اور تاکید کی ہے اور اہمیت دی ہے وہ اسلام اور دین اسلام کے روشن مستقبل، مومنین کی فتح اور نصرت اور صالحین کی حکومت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔